بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حذف الف کے مقامات کی بحث چل رہی ہے۔ 10 قواعد حذف الف سے متعلق بیان کر دیے گئے۔ 11واں قاعدہ اب بیان کیا جا رہا ہے، پھر اس پر تفریعات ہیں۔ درج ذیل کلمات کا الف بھی محذوف ہوتا ہے۔ نمبر 1، ذالکا، ذالکم، ذالکن، اولئک، اولئکم۔ ذالکا، ذالکم، ذالکن یہ اسماء اشارات ہیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ھذا، ھذان یہ بھی اسماء اشارات ہیں، ان کے الفات محذوف ہیں۔ اسی طرح اولئک، اولئکم ان کا الف بھی محذوف ہوگا، سمجھ گئے؟ لیکن، لیکنہ، لیکنہ، لیکنی ان کے الف بھی محذوف ہوں گے۔ اس میں الرحمن جہاں بھی ہو، الرحمن میں میم کے بعد کا الف جو ہے وہ محذوف ہوگا۔ اس میں الرحمن کہا گیا ہے، یعنی الف لام کے ساتھ معرفہ۔ نمبر 4، کلمہ سبحان، سبحانک، سبحانہ یہ الف محذوف ہوں گے اس کے اندر، مگر ایک جگہ اکثر مصاحف میں ثابت ہے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، سورہ اسراء کے اندر۔ تو ایک قاعدہ کلیہ کے طور پہ اسے یاد رکھ لو، سبحان اور سبحانک اور سبحانہ میں الف محذوف ہوگا، لیکن قل سبحان ربی میں ثابت ہوگا۔ جس میں ثابت ہے وہاں ثابت رکھنا ہے، لیکن جس کو یہ قاعدہ معلوم نہیں وہ قرآن کو کس طریقے سے لکھے گا؟ سبحان کو الف کے ساتھ لکھے گا، ذالکہ کو الف کے ساتھ لکھے گا، اولئکہ میں بھی لام کے بعد الف محذوف ہے۔ اسی طرح الف بعد عین محذوف ہوگا، جیسے تعالی، فتعالی۔ ہم اگر لکھیں عربی کتابت قرآن سے ہٹ کر تو تعالی جب بھی لکھیں گے تو الف لکھتے ہیں، لیکن قرآن میں جب لکھیں گے تو حذف الف کے ساتھ لکھیں گے، کھڑا زبر دیں گے عین پر، تعالی ہو گیا، فتعالی۔ اور عالم میں جیسے عالم الغیب ہے الف لام کے ساتھ، تو یہاں بھی الف نہیں لکھا جائے گا۔ اور الف بعد قاف جیسے بقادرین، اس کے اندر محذوف ہوگا قاف کے بعد۔ قرآن جیسے الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، تو یہاں قادر میں الف محذوف ہے۔ الف بعد با جیسے تبارک، تبارک الذی، یہ سب مقامات یاد کرنے کے ہیں۔ اسی طرح بارک اور اس کی فروع مبارکن اور مبارکتن وغیرہ میں الف محذوف ہوگا۔ الف بعد یا جیسے القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، اس کے اندر الف محذوف ہوگا۔ الف بعد ضاد جیسے مضاعفہ، اس کے اندر محذوف ہوگا۔ اب اس کی اب ایک علت بیان کر دیتا ہوں، اور یہ ضاعف بھی، مضاعفت میں ایک قرات مضاعفتن بھی ہے اور مضاعفتن بھی ہے، اگر اس کو الف کے ساتھ لکھ دیا جائے مضاعفتن تو مضاعفتن پڑھنے کا احتمال باقی رہے گا۔ یہ رسم احتمالی ہے، رسم احتمالی کے اندر گنجائش ہونی چاہیے دوسری قرات کا بھی۔ اگر اس کو مضاعفتن الف کے ساتھ لکھ دیا جائے تو وہ مضاعفتن پڑھنے کا احتمال ہی ختم ہو جائے گا، جبکہ رسم میں اتنی گنجائش موجود ہونی چاہیے۔ جیسے مالک یوم الدین میں اگر اس کو مالک یوم الدین لکھ دیا جائے تو ملک پڑھنے کا احتمال ختم ہو جائے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون، امام نافع کی قرات یہ ہے، لیکن الف کے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے، اس لیے کہ یخدعون بھی قرات ہے، امام عاصم وغیرہ یخدعون پڑھتے ہیں۔ اور یہ ضاعف اور معروف اور مجہول
دو صیغے، دو، یضاعف اور یضاعف۔ الف بعد طا محذوف ہوگا، جیسے الشیطان اور سلطان، جہاں بھی ہوں۔ شیطان کے اندر بھی الف نہیں لکھیں گے اور سلطان میں بھی نہیں لکھیں گے، جبکہ آپ عام عربی رسم کتابت میں لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی رسم کا جاننا واجب ہے۔ یہ ذرا بھی فرق پڑا تو قراتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر قراتوں کی موت ہو جائے گی، اور یہ رسم ہی ہے جس نے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ الف بعد سین بھی محذوف ہوگا، جیسے المساجد اور مساجد، یعنی معرفہ ہو یا نکرہ ہو۔ المساکین اور مساکین، معرفہ ہو یا نکرہ ہو، مساکن میں جہاں بھی ہو، مساکین اور مساکن، مسکین کی جمع مساکین اور مسکن کی جمع مساکن۔ تو قرآن میں کیسے لکھا جائے گا؟ دیکھیے، مساکن ایسے لکھا جائے گا، اور مساکین یہ بھی اس طریقے سے حذف الف کے ساتھ لکھا جائے گا۔ نمبر 10، اسماء عدد کا الف محذوف ہوگا، جیسے ثلاثن، ثلاثتن، ثمانیتن، ثمانیہ حجج اور ثمانین۔ ثلاث اور ثلاثہ، ثمانیہ، یہ تو اردو میں تو الف کے ساتھ لکھتے ہیں، یا ہم لوگ جب لکھتے ہیں عربی میں الف کے ساتھ لکھتے ہیں، مگر ثلاث میں دونوں طریقے رائج ہیں، لیکن قرآن میں حذف الف ہی ہے۔ اسی طرح ثلاث اور رباع، اس کے الف بھی محذوف ہوں گے۔ ثلاث کا معنی 3 3، رباع کا معنی 4 4، اور ثلاث کا معنی 3، ثلاثہ کا معنی 3، مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے۔ اور ثالث کا معنی تیسرا، وہ اس میں فاعل ہو جائے گا۔ یہ سب کلمات جہاں بھی ہوں، مگر عدد ترتیبی مثلا رابعہم، سادسہم، ثامنہم میں رسم الف پر اتفاق ہے کہ یہاں پر الف لکھا جائے گا۔ سورہ کہف کے اندر اس کا استعمال آیا ہے، رابع کا بھی، سادس کا بھی، خامس کا بھی، اور ثامن کا استعمال وہاں نہیں، دوسری جگہ پر ہوگا۔ الف بعد ہا، جیسے اصحاب میں اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اسی طرح بعد ہا جیسے انہر میں نکرہ ہو یا معرفہ محذوف ہوگا۔ الف بعد صاد اور تا، جیسے نصارہ اور یتامہ، جہاں بھی آئیں۔ الف بعد یا، جیسے الریاح، ریاح کے اندر یا کے بعد الف محذوف ہے، مگر ایک جگہ ثابت ہے، ان یغسل الریاح، سورہ روم میں۔ الف بعد لام، جیسے الآن میں، مگر ایک جگہ مرسوم ہے، جیسے فمن یستمع الآن، سورہ جن کے اندر، فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا۔ الف بعد لام الآن میں محذوف ہے۔ ما استفہامیہ پر جب حرف جر داخل ہو تو اس کا الف محذوف ہوگا، جیسے عما یتساءلون۔ ایسا جہاں بھی واقع ہو، قرآن میں یہ 5 حروف جارہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی ما استفہامیہ 5 حروف جارہ کے ساتھ آیا ہے، اس میں سے عن ہے، فی ہے، با ہے، لام ہے، میم ہے۔ اب ہر ایک کی مثالیں دیکھ لیں۔ عن جو آیا ہے عما یتساءلون، اصل میں عن ما یتساءلون ہے یہ، اور فی ما انت من ذکرہا، اصل میں فی ما انت من ذکرہا ہے یہ، تو میم کے بعد الف محذوف ہے یہاں۔ بما یرجع المرسلون، یہ اصل میں بما یرجع المرسلون ہے،
لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون ہے، مما خلق ہے، لیکن ان 5 مقامات میں الف محذوف ہے۔ اسی طرح علامہ، علامہ، حتامہ، اس کے بعد الف محذوف ہوتا، مگر قرآن میں الا، علی، حتی کے ساتھ ما استفہامیہ نہیں آیا ہے، اور اگر آتا تو اسی طرح علامہ، علامہ، حتامہ ہوتا۔ قاعدہ نمبر 16، ترابن میں الف بعد را 3 جگہ محذوف ہے۔ اذا کننا ترابا سورہ رعد میں، اذا کننا ترابا وآباؤنا سورہ نمل میں، یا لیتنی کنت ترابا سورہ نبا میں الف محذوف۔